بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کیا، مولا میں بہت غریب ہوں، آج کل کی زبان میں کہوں تو بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے، مکان کا کرایہ بڑھ گیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، کچھ عطا کیجیے۔ امام انگور تناول فرما رہے تھے، جو انگور تناول فرما رہے تھے اس میں سے ایک خوشہ عنایت کر دیا کہ یہ انگور لے لو۔ اس نے انگور لیا، کہا امام میرے بجلی کا بل، میرے گھر کا کرایہ، میرے بچوں کی فیسیں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، آپ نے مجھے انگور دے دی، اسے میں کیا کروں گا؟ امام نے جواب نہیں دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے امام کو سلام کیا اور کہا امام میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے زیارت کا موقع دیا۔ امام نے ایک انگور توڑا، اسے دے دیا۔ اسے جب انگور ملا اس نے کہا امام آپ کا شکریہ، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھی، آپ نے تو مجھے انگور بھی عنایت فرما دیا، میں یہ انگور لے کے جاؤں گا، اسے پانی میں ڈالوں گا، اس پانی کو متبرک کروں گا، اپنے پورے گھر والوں کو پانی پلاؤں گا۔ امام نے خوشہ عنایت فرما دیا۔ کہا امام آپ کا بہت شکریہ، اب تو مجھے پانی متبرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میں ہر شخص کو ایک ایک انگور دے دوں گا، میں کہوں گا میرے مولا نے مجھے دیا ہے، میرے مولا کا تبرک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ جب اس نے ایسا کہا امام نے وہ تس جس میں انگور تھے وہ سب اسے دے دیے۔ اس نے کہا مولا آپ کتنے کریم ہیں، آپ نے تو میرے پورے محلے کا مسئلہ حل کر دیا، میں جاؤں گا کہوں گا مولا کے پاس گیا تھا، تبرک لایا ہوں، میں اپنے ہمسایوں میں بھی تقسیم کروں گا۔ مولا نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ۔ کاغذ قلم آیا، لکھا یہ انگور جس باغ سے ہیں یہ باغ اس کا ہوا۔ اس نے جب شکریہ ادا کیا تو فرمایا کاغذ قلم دوبارہ لیا اور کہا اس باغ کے اطراف میں جتنی میری جائیداد ہے وہ سب اس کی ہوئی۔ آپ خوش ہوئے؟ ایک ناراض ہوا ہے۔ کون ہے وہ؟ جس نے پہلے کہا تھا مہنگائی بہت ہے، کچھ چاہیے، وہ ناراض تھا، وہ اٹھ کے آ گیا، مولا مانگا میں نے تھا، مجبور میں تھا، یہ تو صرف زیارت کے لیے آیا تھا، آپ اس کو دیتے چلے گئے، اس کو باغ بھی دے دیا، اس کو زمینیں بھی دے دی، اس کو جائیداد بھی دے دی، مجھے کچھ عطا نہیں کیا۔ ہم لیتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا دینا شروع کرتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ مولا میں نے تو نوکری مانگی تھی، میں نے تو بزنس مانگا تھا، یہ آپ نے نیاز کیا دے دی۔ تو اگر کوئی کہے یہ کیا ہوا تو اسے اگلا نہیں ملے گا، جو اسے نیاز سمجھ کر شکر کر کے کھائے اسے مزید عطا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں لیتے ہیں، یعنی کہ وہ نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ کریم ہیں، ان کا کام دینا ہے، لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو محبت کا حکم ہے یہ بڑے مزے کا ہے کہ کچھ واجبات مشکل ہوتی ہیں، کچھ فرائض مشکل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آسان ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مزے کی ہوتی۔ یہ جو محبت کا حکم ہے یہ بڑے مزے کا ہے۔ محبت کس سے کرنی ہے؟ اس سے جس پہ ویسی دل آ جاتا ہے، اتنا با کمال ہے کہ اس پہ دل آتا ہے۔ ابھی اس بارگاہ میں آ کے مجلس سننا، یہاں آ کے خطاب کرنا، یہ تو بڑے مزے کا، اتنے مزے کا حال ہے، ایئر کنڈیشنڈ ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورت جوان اور مومنین سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو کوئی زحمت ہی نہیں ہے، انسان بڑے شوق سے یہاں آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے گرمی میں کہیں تقریر کرنی ہے، پسینے آ رہے ہیں، وہ مشکل ہے، یہ آسان۔ یقیناً کرنا ہم نے دونوں ہے، مشکل ہو تو بھی کرنا ہے، آسان ہو تو بھی کرنا۔ اللہ سے اگر محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ
آیت ہے قرآن کی کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، رسول سے فرمایا قل، کہہ دیجئے ان لوگوں سے اگر تم اللہ کو چاہتے ہو فاتبعونی، پھر مجھ رسول کی پیروی کر۔ رسول کی پیروی کے بغیر حب خدا کا دعویٰ فضول۔ اچھا، اگر آپ خدا کو چاہتے ہیں تو رسول کی پیروی کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ آیت کیسے چلے گی آگے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول سے کی اتباع کرو۔ آگے ہونا کیا چاہتا؟ آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو کوئی اجر مل جائے گا؟ نہیں، آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ تمہارا دعویٰ ہے، تو رسول کی اتباع کرو، تم محبوب الہی بن جاؤ گے۔ صلی اللہ محمد